السلام علیکم ویورز، شادی کے موقع پر کیے گئے مزے۔ کہانی کو انجوائے کرنے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا۔ 1 سال پہلے جب میں 18 سال کا تھا اور 12ویں کلاس میں پڑھتا تھا، ہمارے زیادہ رشتہ دار کراچی میں تھے، بس ایک ہمارا گھر تھا جو پنجاب میں تھا۔ اس کے علاوہ ایک بار جب ہم اپنے کچھ 2-4 رشتہ داروں کی شادی پر کراچی گئے تو میں چونکہ بہت کم جاتا ہوتا ہوں، اس لیے بہت زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا تھا۔ خیر، شادی والے گھر میں پہنچ کر پتہ چلا کہ شادی بالکل ساتھ والے گھر میں ہی ہو رہی ہے اور تقریباً سارے مہمان کامن ہیں۔ دولہا اور دلہن آپس میں کزن ہیں، جبکہ دولہا میرا بھی کزن تھا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کافی افراتفری مچی ہوئی ہے اور لوگ آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یعنی وہی سین جو عام طور پر شادیوں میں ہوتا ہے۔ میں کچھ دیر تو ادھر ادھر وقت ضائع کرتا رہا، پھر اٹھ کر فضول میں گھومنے لگا۔ میری یہ حالت دیکھ کر ایک آنٹی جو پتہ نہیں میری کیا لگتی تھی، ان کو رحم آ گیا۔ انہوں نے مجھے لڑکی والوں کے گھر پر بھیج دیا کہ وہاں میرے کافی ہم عمر تھے۔ یہاں آ کر لگا کہ جنت میں آ گیا ہوں، جہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کوئی ڈانس پریکٹس کر رہی تھی تو کوئی کپڑے استری، کوئی سامان پیک کر رہی ہے تو کوئی میک اپ کر رہی ہے، کوئی نہا رہی ہے تو کوئی کپڑے ٹرائی کر رہی ہے۔ غرض بہار ہی بہار تھی۔ دلہن کو دیکھا تو اپنی قسمت پہ رونا آیا، مگر پھر دل کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں۔ یہاں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی اور پرسنالٹی پر فخر ہوا، جو جلد ہی ختم ہوا کیونکہ یہ سب لڑکیاں کسی لڑکے کو ترس رہی تھیں۔ مجھ سے پوچھا کہ موٹر سائیکل چلا لیتے ہو؟ میں نے فخر سے کہا، ایسا ویسا پورے لاہور میں مجھ سے اچھا بائیکر کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ مجھے ایسا معلوم تھا کہ بڑے بول فوراً سزا پاتے ہیں۔ میرا ٹیسٹ ایسے لیا گیا کہ شام تک میں بائیک سے علیحدہ ہی نہیں ہوا۔ گھر سے بازار تک کا راستہ اتنی بار دیکھا کہ ہاتھ کی لکیروں کی طرح یاد ہو گیا۔ شام تک لڑکیوں نے میری حالت خراب کر دی تھی۔ میں بیٹھنے تو کیا لیٹنے کے قابل نہ رہا۔ آخر کار ایک بزرگ خاتون کو مجھ پر ترس آ گیا اور انہوں نے مجھے چند لڑکیوں کے ساتھ دولہا اور دلہن کا کمرہ سجانے بھیج دیا۔ چند خود کو بہت سمارٹ سمجھنے والی لڑکیاں میرے ساتھ آئیں اور مجھے حکم دینے لگیں۔ میں پھولوں کی لڑیاں لگانے لگا۔ اتنے میں شور مچ گیا کہ تیار ہو جاؤ مہندی کی رسم کے لیے۔ لڑکیاں وہاں سے غائب ہونے لگیں تو میں نے شور مچا دیا۔ آخر کار میں یہ مزدوری جن کی قربت کے لیے کر رہا تھا، وہی اڑن چھو ہو رہی تھی۔ میرے شور مچانے پر انہوں نے ایک لڑکی جو ان کی نظر میں بچی تھی میرے پاس چھوڑ دی اور دلہن کے گھر بھاگ گئیں۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی، یہ سوچ کے میں نے اس بچی کا آنکھوں سے پوسٹ مارٹم کیا۔ پہلے تو اسے بچی سمجھنے والوں کی عقل اور آنکھوں پر رشک کیا۔ اس کی عمر 15-16 سال تھی، دبلی پتلی تھی، رنگ سانولا تھا، شادی کی مناسبت سے شوق شرٹ میں تھی۔ جو چیز سب سے خاص تھی اس میں وہ تھا کہ اس کا چہرہ اور کسی طرح بھی اس کو اس کی عمر کے مطابق ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت ہی معصومیت تھی۔ میں نے اس کے نام اور کلاس وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ میرا نام سارہ ہے، اس نے بتایا۔ میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ وہ ذرا شرما کے بولی، سارہ میں فیصل ہوں۔
اور سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں بولا، سارا میرا خیال ہے کہ اب بس کی جائے کیونکہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ نہیں، باجی نے مجھ سے کہا لگوا کے آنا۔ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے، مزے کوئی اور لے گا، کریڈٹ وہ تمہاری باجیاں اور محنت میری لگ رہی ہے۔ وہ ہنس دی۔ لگانا تو پڑے گا، میں نے کہا، اور تمہیں کیوں چھوڑ گئی ہیں یہاں میری نگرانی کے لیے؟ نہیں، اس لیے کہ کوئی کام تو ہو کر، مگر یہ سب لڑکوں کے کرنے والا کام ہے۔ وہ شوق ہو کر بولی۔ میں نے کہا کوئی نہیں، ابھی تمہیں لڑکیوں کے کرنے والا کام کہوں گا اور تم مکر جاؤ گی۔ وہ بولی، بالکل نہیں، پرامس میں نہیں مکروں گی۔ مجھے لگا کہ اچانک ایک مچھلی خود ہی کانٹے میں آ گئی ہے۔ اب میں نے اسے اسی نیت سے دیکھا۔ میں نے اب سوچ کے جواب دیا، چلو یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا مکر گئی تو میں سمجھوں گا کہ تم میں وہ دم نہیں، تم لڑکی ہی نہیں ہو۔ اب میں نے کہا کہ دروازہ بند کر دو اور یہاں آ کر قریب آ جاؤ۔ میں کام بھی کرتا رہا اور اس سے باتیں بھی۔ میں نے اس سے پوچھا، سارا، پتہ نہیں لوگ یہ سیج کیوں سجاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بس سونا ہی ہوتا ہے نا؟ وہ بولی، نہیں، یہ یادگار رات ہوتی ہے، زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ اس میں یادگار والی کیا بات ہے؟ وہ ذرا کنفیوز ہو کر بولی، بس ایسے ہی، الٹا یہ رات تو تکلیف دے سکتی ہے۔ میں نے کہا، ارے بھائی، سردی لگ سکتی ہے، پھولوں سے دلہن کو کوئی کانٹا چبھ سکتا ہے۔ وہ بولی، کانٹا کیسے چبھ سکتا ہے؟ یہاں کوئی ایسا کانٹا نہیں۔ میں بولا، ڈیئر، جب کپڑے پہنے بغیر ان پھولوں پر سونا ہو تو سردی اور کانٹا دونوں ہو سکتے ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ یہ وہ حالت تھی کہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس موضوع کو آگے چلاؤں یا نہیں، کیونکہ نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تمہیں نہیں پتہ تھا کہ سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، نہیں، مجھے اپنی کامیابی صاف نظر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آنٹی نے مجھے کہا کہ باہر آ جاؤ، اندر کیا کر رہے ہو؟ سارا بھی میرے ساتھ سیج کا کام کروا رہی تھی اور وہ آنٹی میرے کام میں ہڈی بن رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کمرہ سج گیا، پھر تھوڑا سا کام باقی تھا اور میں اب تھک چکا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور سارا کو کہا، آ جاؤ، ہم آرام کر لیتے ہیں۔ وہ بولی، نہیں، میں نے کون سا کام کیا ہے، مجھے تھکاوٹ نہیں ہے، میں باہر جا رہی ہوں، آپ آرام کر لیں، آپ بس ذرا ایک کپ چائے کا بھجوا دیں۔ 10 منٹ بعد وہ چائے لے کر آئی۔ میں نے چائے لے لی اور کہا، سارا، یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ وہ بولی، نہیں، کوئی آ جائے گا، سب باہر ہی ہیں۔ میں نے کہا، میں انتظار کر رہا ہوں، تم آؤ ذرا دیکھ بھال کے، یہاں اندھیرا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ وہ چلی گئی۔ 5 منٹ بعد آ گئی۔ اس کی امی اندر آئی اور پوچھا، بیٹا سارا، تو یہاں نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں آنٹی، وہ تو چائے دے کر چلی گئی، شاید وہاں دلہن کے گھر گئی ہو۔ وہ بولی، بیٹا ذرا بلا لاؤ، اس نے کپڑے بھی پہننے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی جلدی میں باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں لائٹ بھی آ گئی۔ مہندی کی رسم شروع ہو گئی۔ سب عورتیں لڑکی والوں کے گھر چلی گئی۔ یہاں آنٹی نے مجھے کہا کہ میں سیج تیار کروں، میرا کھانا وہ بھجوا دیں گی۔ میں اکیلا کام میں جیت گیا۔ سارا میرا کام کھانا لے کر آئی۔ سارا جب کھانا لے کر آئی، میں نے اسے کہا کہ وہ نظر بچا کے آ جائے گی، مگر وہ نہ مانی۔ آخر 1 بج چکا تھا، میں پوری طرح مایوس ہو چکا تھا۔ وہ آ گئی، اس کے ساتھ اس کی بہن اور بھائی بھی تھے۔ تو انہیں نیچے ایک کمرے میں سلا کر میرے پاس آ گئی۔ تقریب اپنے پورے عروج پر تھی۔ مرد باہر
کناتون میں تھے اور عورتیں اندر گھر میں۔ میرے پاس ٹائم کی کمی نہیں تھی، کم از کم 2 گھنٹے تھے، پھر بھی کوئی بھی آ سکتا تھا۔ آخر میں نے حل یہ نکالا کہ کھڑکی کھولی اور باہر نکل کے دروازے کے باہر سے بند کر دیا اور اندر والی لائٹ بند کر دی۔ سارا میرے پاس تھی، ہم شادی سے پہلے شادی کے مزے لے رہے تھے۔ سارا میرا فل ساتھ دے رہی تھی، شاید اسے مجھ سے بھی زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ جب ہم مکمل طور پر نڈھال ہو گئے تو میں نے سارا کو باہر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد بھی میں باہر آیا۔ یہ رات ہمارے لیے یادگار رات تھی۔ سارا سے میری دوستی ہو گئی تھی، وہ اب میرے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلے دن شادی کے بعد میں واپس گھر آ گیا، لیکن سارا کے ساتھ گزرے وہ لمحے مجھے یاد آ رہے تھے۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی روز کی نیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔